اللہ سبحانہ و تعالی نے سید البشر سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے بھیجا، اس کا انشاءاللہ تفصیلی طور پر تذکرہ ہوگا۔ خالق ارض و سما سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی بندہ ناچیز کو صحیح طور پر اس حق کو بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مقدسہ اور مطہرہ آپ نے سماعت فرمائی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ مسلمانوں اگر تمہارا کسی معاملہ کے اندر اختلاف ہے، وہ معاملہ چاہے دین سے تعلق رکھتا ہے یا دنیا سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں جو دین سکھایا ہے، اس دین کے اندر دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل بھی موجود ہے، اور جو شریعت کے تقاضے ہیں وہ بھی احسن طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر سکھا دیا۔ اور جو اللہ نے حکم دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جس مسئلہ کے اندر اختلاف ہے اس مسئلہ کو رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے اس اختلاف کا حل تلاش کرو۔ اس دور کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اس پر زیادہ زور لگایا جاتا ہے، اور اس پر اپنی فکر، اپنا ذہن، اپنی سوچ پیش کر کے اس ولادت کو قرآن اور حدیث باور کرا کر، ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھتے ہوئے اس کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس پر دلائل گھڑے جاتے ہیں، اور دلائل وہ پیش کیے جاتے ہیں جس کو نہ اللہ کا قرآن سپورٹ کرتا ہے اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب وہ دلائل کیسے ہیں ان کا بھی جائزہ ہوگا کہ وہ کون سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری جو دیگر گوں صورتحال امت کے اندر اس وقت بنی ہوئی ہے، یہ تو شریعت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جس کو ہم نے جناب کیٹو چوٹی سے بھی بڑا بنا دیا ہے۔ کیٹو پہاڑ کی چوٹی ہے نا، اس پر چڑھنا مشکل ترین کام ہے، ماؤنٹ ایورسٹ ہے۔ اس قدر مسلمان آپس کے اندر لڑ رہے ہیں نبی کی ولادت پر، جس مسئلہ کو نہ رب کا قرآن بیان کرے، جس مسئلہ پر نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بیان کرے، آپ نے سارا دین سکھا دیا، لیلھا کنہاریھا، جس طرح ہمارے زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے دن اور رات بنائے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے بھی دن اور رات بنائے ہیں۔ تو جب ہماری رات آ جاتی ہے نا، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جب دین کی بات آتی ہے نا، جو اللہ کے محبوب نے اپنی زبان اطہر سے یہ جو تشبیہ بیان کی ہے کہ لیلھا کنہاریھا، یہ جو دین ہے نا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اتنا صاف اور شفاف دین اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کسی بھی مسئلہ کے اندر اختلاف ہے، نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، ولادت کا مسئلہ ہے، بعثت کا مسئلہ ہے، قرآن سے پوچھ لو۔ جب قرآن کہتا ہے کہ میری طرف آؤ
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب ہمارا اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ بھائی ہمیں دلیل چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو دعویٰ کرتا ہے نا وہ دلیل پیش کرے. مدعی دعویٰ کرنے والا دلیل پیش کرے گا. یہودیوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا، ہم سچے ہیں، ہماری تورات سچی ہے، ہمارا نبی سچا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کب کہتے ہیں کہ تورات بھی میں نے اتاری، انجیل بھی میں نے اتاری، موسیٰ کو میں نے پیغمبر بنایا. اب اس کے جانے کے بعد تم نے مسائل اپنی طرف سے گاڑ لیے، تم نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، تم نے تورات کے ساتھ استہزاء کرنا شروع کر دیا. ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، جو باتیں تم امت محمدیہ کو، محمد الرسول اللہ کو، محمد الرسول اللہ کی امت کو منوانا چاہتے ہو تو ہاتھوں برہانکم دلیل پیش کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. اب ایک بندہ شور تو بہت کرتا ہے، دلیل پیش نہیں کرتا. شور بہت ہے ولادت کا، دلیل کوئی نہیں ہے. اور برحال دلیل کس کو بنایا جاتا ہے؟ اور ممبر و محراب پر علل اعلان ببانگے دہل without any single proof، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے عوام کو پاگل اور جاہل بنایا ہوا ہے. اور بولتے ہیں زبان سے، اور یہ ریکارڈڈ ویڈیوز موجود ہیں کہ بھائی ہمارے پاس دلیل تو نہیں، لیکن ہم نبی کی محبت میں، ہمارے پاس دلیل تو نہیں لیکن ہم نبی کی عاشقی کی عقیدت میں، نبی کے احترام میں بغیر دلیل کے قیامت تک مناتے رہیں گے. کہتے ہیں جی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کی خوشی منائیں، وہ تو بدعت نہ ہوا. بچے کی پیدائش ہوئی، آپ نے بچے کی پیدائش پر بکروں کو ذبح کیا، دوستوں کو فون کیے، دعوت کا اہتمام کیا، اس پر تو آپ اپنے بچے کی خوشی میں اس کی ولادت کو مناتے ہیں. بچے کی ولادت کا دھوم دھام سے انعقاد ہوتا ہے، محافل ہوتی ہیں، دوست آتے ہیں، علماء آتے ہیں، وعظ و نصیحت ہوتی ہے، بیان ہوتے ہیں. کہ کیا تمہارے بچے کی حیثیت نبی کی ولادت سے زیادہ ہے؟ یہ دلیل پیش کی جاتی ہے. تو اس دلیل کا رد اس طرح ہے، اس دلیل کو ہم اس طرح سے ریفیوز کرتے ہیں کہ بچے کی ولادت کو منانے کا، اس کی دعوت کرنے کا، اس کی پیدائش پر 7ویں دن جانور کو ذبح کرنے کا محبوب پیغمبر نے خود طریقہ بتایا ہے. اپنی طرف سے تو ایجاد نہیں کیا، اپنی طرف سے تو ایجاد نہیں کیا. 7ویں دن اس کے خوشی کا اہتمام شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے. اور پھر ہر سال نہیں کیا جاتا، ہر سال نہیں کیا جاتا. وہ تو ایک دفعہ ہوا نا جب بچہ پیدا ہوا تو بس یہ اس کا ہم نے برتھ ڈے بنا لیا. وہ قرآن کہتا ہے مناؤ بھائی، سیلیبریٹ کرو، بکرا ذبح کرو. وہ ہم نے منا لیا، جس کو شریعت نے عقیقے کا نام دیا، جس کو شریعت نے عقیقے کا نام دیا. اور تم نے ہر سال اپنی مرضی سے اس کو ایجاد کر لیا اور باقاعدہ طور پر اس کو ایک تہوار کا نام دے دیا. باقاعدہ طور پر اس کو ایک تہوار کا نام دے دیا. تو شریعت کے اندر کتنے تہوار ہیں؟ شریعت کے 2 تہوار ہیں، اور دونوں کے الفاظ پیغمبر کی لسان نبوت سے نکلے تھے. وہ ایک کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے، جس کو لفظ عید کے ساتھ جو ہے وہ مناسبت ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسری عید کا تو شریعت کے اندر تصور ہی نہیں ہے. اور تم نے اس کو باقاعدہ تہوار بنایا. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح تم نے ہر سال باقاعدہ without any break، بغیر کسی وقفے کے، اور قرآن اور حدیث کی، قرآن کی آیات کا غلط معنی اور مفہوم اور احادیث کا غلط معنی اور مفہوم تم نے اس کم علم عوام کے سامنے پیش کیا اور اس کو دین کا اور ثواب کا درجہ دے دیا. عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی، اس کا لفظ، اس عید کا تصور، اس عید کی دلیل
نہ قرآن میں نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ اللہ کہتا ہے نا بھائی تم عید میلاد النبی منانا چاہتے ہو تو پھر دلیل پیش کرو، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہاری یہ محبت اور عقیدت سچی ہے تو دلیل لے آؤ، ہاتھوں برہانکم۔ اللہ تو بار بار کہتا ہے لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ، زندہ رہنا ہے تو دلیل کے ساتھ، مرنا ہے تو دلیل کے ساتھ، ساری زندگی جو کام کرنا ہے دلیل کے ساتھ، اپنی مرضی سے کچھ ایجاد نہیں کرنا۔ یہ تو باقاعدہ ایجاد ہو گئی اور اس کے باقاعدہ دلائل پیش کیے گئے جس کا نہ قرآن میں تصور نہ نبی کی زبان پر اس کا تذکرہ۔ جب قرآن بھی موجود ہو، نبی بھی موجود ہو، نبی کے صحابہ بھی موجود ہو اور نبی کے صحابہ دین سکھانے والے محدثین کو بھی موجود ہو اور محدثین نے سیکھا ہوا دین ان تک پہنچایا۔ بابو بادشاہ ان وفات رسول اللہ، یہ تو باب ملتا ہے بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، کتب احادیث کے اندر، بابو ما جاء ان وفات رسول اللہ، یہ تو ملتا ہے، لیکن یہ باب نہیں ملے گا کہ بابو ما جاء ان میلاد النبی، یہ باب نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ تو ہے لیکن آپ کے میلاد کے تذکرے پر جمع محدثین نے ایک بھی باب نہیں قائم کیا۔ کتنی بشر دلیل ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی مسئلہ میں اختلاف ہے تو پھر اس اختلاف کا حل رب کے قرآن میں تلاش کرو۔ ہم نے رب کے قرآن کو 30 پاروں کے اندر 114 سورتوں کے اندر اور مفسرین کی تفاسیر کے اندر تلاش کیا، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا، پھر کیسے مان لیں، کیسے اس کو دین سمجھ لیں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، شاد کر دیجئے اس ایک آیت کو، اگر بدعات سے بچنا ہے، اگر خرافات سے بچنا ہے، اگر دین کے اندر کج روی اختیار کرنے سے بچنا ہے، ایک آیت کو جو سورہ النساء کی پارہ نمبر 5 کے اندر ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہے نا، شیء کا مطلب یہ ہے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہے اور اس کے درمیان اختلاف ہے، اس اختلاف کا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ۔ اگر مسئلے کا حل مل جائے تو فَبِهَا، اگر مسئلے کا حل نہیں ملتا تو پھر کس طرف آؤ؟ اپنے علماء کی طرف آؤ۔ آج کے دور کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس مسئلے کا نہیں پتا وہ علماء سے پوچھو۔ اور جن کے ذہنوں کے اندر کچھ روی تھی انہوں نے کہا بھائی وہابی تو کہتے ہیں میلاد النبی کا شریعت میں کوئی تصور نہیں، لہذا ہمیں دلائل دو، اور انہوں نے پھر دلائل پیش کیے جن دلائل پر نہ رب کا قرآن ہے، نہ نبی کا فرمان ہے، نہ صحابہ کے اقوال ہیں، نہ محدثین نے کوئی احادیث کتب احادیث کے اندر کوئی باب باندھا ہے، پھر اس کو دین سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا پر جو قرآن اترا اس کو چھوڑ دیں، دوسری بات اس کو بھی چھوڑ دیں، پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی احادیث ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، اور جو آپ سے دین سیکھنے والے صحابہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جو محدثین کا جب سلسلہ شروع ہوا اور جن کو محدث اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فقہ کے بہت بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، جن کی فقاہت کو مانتے ہو، اپنی فقہ کی کتاب سے کوئی ایک لائن دکھا دو، کوئی ایک جملہ دکھا دو، کوئی ایک قول دکھا دو کہ کسی امام نے، کسی فقیہ نے، کسی مجتہد نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے میلاد پر کوئی ایک جملہ بھی بولا ہو کہ اس کو مناؤ۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کو، رب کے قرآن کو سمجھنے والے اور فقہ کے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی زبان اقدس سے ایک جملہ ہی دکھا دو جو تمہارے فقہی امام ہیں۔ تو لہٰذا یہ دلائل ایسے ہی ہیں۔ ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے،
वज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। ये दलील है कि अल्लाह ने भी अपने महबूब का मिलाद बनाया। इस आयत के अंदर मिलाद का तो तज़किरा ही नहीं, इस आयत के अंदर तज़किरा तो बेसत का है। दलील हम मांगते हैं कि मिलाद की दें, कहते हैं अल्लाह ने भी मनाया। कैसे मनाया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम अंबिया को जमा किया और उनसे एक वादा लिया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम, कि अल्लाह ने वादा लिया, एक मिसाक, पुख्ता वादा। किसका वादा लिया? कि जाकुम रसूल, तुम्हारे पास एक रसूल आएगा, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। वादा तो ये है, वादा तो बेसत का है मिलाद का, और मिलाद का थोड़ा ही है। वादा जो अल्लाह ने लिया वो नबी का मिशन होगा, जो नबी की दावत होगी, जो नबी की तालीमात होगी, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, उस पर ईमान भी लाना है और नबी का साथ भी देना है। सीसा पिलाई दीवार बनकर नबी के कदम के साथ कदम रखने हैं। मिसाक तो अल्लाह ने ये लिया है नबियों से, वादा तो अल्लाह ने बेशक का लिया है। और दलील पेश करते हैं आज के दौर के नाम निहाद आशिक़ रसूल मौलाना कौकब नूरानी, ये उनका दावा दलील है। नाम तो बड़ा है, जमात के अंदर, तंजीम के अंदर, उलमा के लिस्ट के अंदर कौकब नूरानी का एक नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन किस तरह रब के कुरान के साथ इस्तेहज़ा किया गया है। और ये काम भला किन का था? ये काम यहूदियों का था। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह। अपनी मर्जी के अहकाम जो मुश्किल समझते थे उनको निकाल देते, यहूदी और ईसाई उनको निकाल देते, फिर अपनी मर्जी के अहकाम तौरात के अंदर दाखिल करते, और फिर पता क्या कहते? हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये भी अल्लाह की तरफ से है, ये भी अल्लाह की तरफ से है। तो अल्लाह ने क्या कहा? जो रब की उतारी हुई किताब के साथ इस्तेहज़ा करता है, फ़वैलुल लिल्लज़ीना, उसके लिए जहन्नम का ईंधन है, जहन्नम की वैल वादी का वो हिस्सा बन जाएगा। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताब बिअयदीहिम, अपने हाथों से लिखते हैं, जुबान से बोलते हैं, सुम्मा यक़ूलूना, फिर कहते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये भी अल्लाह ने उतारा है, ये भी अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ है। और आज आयत पढ़ी जाती है बेसत की और दलील पकड़ी जाती है विलादत की। इस तरह के तो दलाइल है। एक और दलील है, या अय्युहन्नास, इस मौलवी साहब ने तो इंतहा कर दी, शरीयत की दजियां बिखेर के रख दी, दजियां उड़ा के रख दी। जिस चीज से शरीयत मना करती है, आज इस कम इल्म अवाम के जज्बात के साथ खेल कर उनको एक नया दीन बताया जा रहा है। या अय्युहन्नास, हर मौलवी की यह दलील है, हर मिलादी मौलवी की यह दलील है। या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ गई है। व शिफाउल लिमा फिस सुदूर, ये सीनों को शफा देती है। कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस सुदूर, ये नसीहत ऐसी है जो तुम्हारी जिस्म का इलाज करती है, तुम्हारी रूह का इलाज करती है। और इसके आने पर बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ये अल्लाह का फजल है और उसकी रहमत है। फलयफ़रहू, लोगों को चाहिए इस नसीहत के आने पर ये खुश हो जाए। और इससे मुराद पता क्या है? जो जमी मुफस्सिरीन ने मुराद लिया है, दौरे हाजिर के लोग तो जो उलमा हैं, जो अरबी जबान से भी नाबल्द हैं, जो अरबी जुबान से भी नावाकिब हैं, और जिनकी घुटनी के अंदर अरबी थी, जो उसके रुमूज़ो औकाफ को, जो इसके जनाब इस्तिआरात को, जो इसकी तशबीहात को, जो इसकी बलागत को, अदब को, फसाहत को गहराई के अंदर जानते थे, उन सब ने कहा कि इससे मुराद अल्लाह के महबूब नहीं बल्कि रब की उतारी हुई शरीयत कुरान करीम है।
یہ سے مراد لیتے ہیں محمد الرسول اللہ کی ذات کو، جبکہ مراد اللہ کا قرآن ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہ اللہ کا قرآن ہے، کہتے ہیں یہ نبی کی ذات ہے۔ کس نے بولا ہے نبی کی ذات ہے؟ کوئی ایک مفسر پوری کائنات کے میلادیوں کو یہ چیلنج ہے، کوئی ایک مفسر بتا دے کہ جنہوں نے اس آیت سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات مراد لیا، اس سے مراد قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم تمہارے پاس بطور نصیحت آیا ہے، اور آگے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں کو چاہیے اس فضل اور رحمت کے ملنے پر خوش ہو جائے۔ تو نے یہاں سے دلیل پکڑی